ان اعتراضات کو یا تحفظات کو عدنان عادل صاحب باقی پارٹیز بھی کیش کروائیں گی جو اس سے پہلے یہی الزامات دہراتی رہی ہیں؟ کیوں نہیں کروائیں گی، ضرور کروائیں گی. سیاست میں تو ہر چیز جو آپ کے فائدے میں جائے آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنا آپ کا حق بنتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہلم کی 13 لاکھ کوئی 82,000 آبادی ہے، وہاں 2 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی. حافظ آباد کی 13,20,000 ہے، وہاں 1 سیٹ ہے. تو اس طرح کی گڑبڑ تو بہت ہوئی ہے حلقہ بندیوں میں. تو جو حلقے بنائے گئے ہیں اس میں بہت سی ایسی جیری مینڈرنگ کی گئی ہے اور بہت سے سیاسی بنیادوں پر حلقے غلط بنائے گئے ہیں اور کسی کو فیور کیا گیا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. اس پہ آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے. وہ چیلنج بھی کیا ہے، وہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ نہیں اب یہ فائنل ہے تو فائنل ہے. پہلے سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کراؤ، انہوں نے نہیں کرائے، پھر کوئی بات نہیں، سپریم کورٹ برداشت کر گئی. اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ جو ہم نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر ہے. لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ کوئی لابی ہے جو چاہتی ہے کہ الیکشن تھوڑے سے آگے ملتوی ہو جائیں. کچھ ایسے لوگ آرٹیکلز بھی لکھ رہے ہیں، کچھ ایسے بیانات بھی دے رہے ہیں کہ جی بڑا خرچہ ہو جائے گا، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں. لیکن جو بھی کچھ ہے، جو بھی گڑبڑ ہے، اس سے الیکشن کمیشن کی اخلاقی ساکھ پہلے بھی کمزور تھی، مزید کمزور ہوئی ہے. کیونکہ 2 بڑی بارز ہیں نا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل. 2 پاکستان کی بڑی وکلا تنظیموں نے اس پہ ایک ہی جیسا موقف اختیار کیا ہے اور پہلے سیاسی جماعتیں بھی کر رہی تھیں. صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت انتظامیہ جو ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. اور ابھی تو تحریک انصاف کے لیے تو ابھی ان کا یہی نہیں معلوم کہ ان کو بلے کا نشان ملے گا، پارٹی کے طور پہ ان کو نشان ملے گا یا نہیں ملے گا. جیسے نیئر صاحب نے کہا اگر نہیں نشان ملتا تو وہ مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائیں گے اور ایک رستہ کھل جائے گا ہارس ٹریڈنگ کا کہ ان کے جو لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ منتخب ہوں وہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں. اس وقت تو دیکھیے کہ حالات ایسے ہیں کہ آج ہی 3-4 جگہ پہ لودھرا میں ایک ان کے سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، میں دستبردار ہوتا ہوں، مجھے امید ہے میں آپ کے درمیان رہوں گا. یعنی انہیں خطرہ ہے کہ میں کہیں اٹھا نہ لیا جاؤں. سرگودا سے ان کے تحریک انصاف کے ایک پنجاب اسمبلی کے افتخار گوندل صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا جی میں الیکشن نہیں لڑوں گا. تو ایک پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. عثمان ڈار کے گھر جس طرح پولیس گردی ہوئی ہے، کسی مہذب ملک میں اس کا تصور نہیں کیا جاتا. لوگ کہتے ہیں جی ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. ماضی میں غلط ہوتا رہا ہے تو کیا اب بھی ضروری ہے کہ وہ غلط کام ہو؟ ہم اپنے رستے کو سیدھا کریں. آخر معاشرے کا ارتقاء ہوتا ہے، ہمارا بھی ایک جمہوری ارتقاء ہونا چاہیے. ہم تو یہی سوچ رہے تھے کہ آئین ہے ملک میں، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، اب اس آئین سے بالا اقدام ہونا مشکل ہو جائے گا. لیکن جس طرح ایک پولیس اسٹیٹ اس وقت ملک بنا ہوا ہے اور جس طرح کریک ڈاؤن ہو رہا ہے ایک سیاسی جماعت کے خلاف غیر اعلانیہ طور پہ، حالانکہ اس پہ کوئی اس کو ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے ممنوعہ تنظیم ہے، حالانکہ وہ ممنوعہ تنظیم نہیں ہے. یا تو آپ پھر لیگل اس پہ ایکشن لیں، اس کی کوئی ایکٹیویٹی آپ کو قبول نہیں ہے. انٹرنیٹ تک پہ اگر وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ ہی بند کر دیتے ہیں یا اس کو سلو کر دیتے ہیں. تو یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں، نہ کوئی ہماری عدلیہ انسانی حقوق کے حوالے سے اس کا کوئی نوٹس لے رہی ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لے رہی ہے. پشاور ہائی کورٹ البتہ جو ہے کسی حد تک ایکٹیو ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا تک حالات مختلف ہیں. لیکن پنجاب میں جو اس وقت ہو رہا ہے اور الیکشن کمیشن جو کچھ کر رہا ہے، یہ میرے خیال میں تو کوئی جمہوریت کے لیے، وفاق پاکستان کے لیے لیکن پنجاب کی حد تک بھی ہم دیکھ رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب رہا ہو گئے، دوبارہ اریسٹ نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پلان میں تھوڑا سا چینج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ بھی فیکٹر ہے کہ ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا شاید. جی شاید یہ بھی فیکٹر ہے. لیکن انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو مورد الزام ٹھہرایا، جو کہ بڑی اچنبھے کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کچھ ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ ان کے. لیکن عائشہ تاثر تو یہی ہے نا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے انسٹرکشن شریف فیملی سے لے رہا ہے. چلے وہ چیمہ صاحب کے لیے تو الیکشن کمیشن نے بھی کہا کہ فواد موجود ہیں وہاں پہ، تارڑ صاحب موجود ہیں، ان کا بھی 21 دسمبر کو فیصلہ ہو جائے گا. پھر نگران وزیر اعظم کی شاید باری آ جائے جو رانا صاحب کب سے منہ سے نکال چکے ہیں. دیکھیں یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ کسی بھی کیس میں ان کو کنوکٹ کیا جائے گا، انہیں الیکٹورل بیٹل سے آؤٹ کیا جائے گا. اور پہلے انہیں ایسی خبریں تھی کہ انہیں کہا بھی گیا تھا کہ آپ خود سے دستبردار ہو جائیں 2-3 سال کے لیے تو یہ سب آپ کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. لیکن وہ اس پہ نہیں مانے اور اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انہیں توشہ خانہ میں نہیں تو کوئی عدت کیس میں، عدت میں نہیں تو